بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے ہم سب پر فرض کیے گئے ہیں۔ ہم پر آسانی یہ ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری کی برکت سے نوازا گیا ہے۔ سحری میں بھی روٹی، پراٹھا، سالن، دہی، دودھ، لسی وغیرہ، اور افطاری میں بھی کھجور، مختلف اقسام کے فروٹ، میٹھا جوس یا شربت اور دیگر کھانے کی ڈشیں پیٹ بھر کے کھانے کو ملتی ہیں۔ پچھلی امتوں کے لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک دن اور ایک رات میں صرف ایک مرتبہ ہی کچھ کھایا پیا جا سکتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سحری اور افطاری ایک ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب توریت سے نوازا گیا تو ان کو بھی 30 روزوں کا حکم ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر عبادت کے لیے جاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ فرشتے نے چٹائی کرسی جنت سے لا کر دی کہ اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار کر اس پر بیٹھ کر عبادت کیا کرو۔ کوہ سینا یا وادی سینا مصر میں واقع ہے۔ بلند و بالا پہاڑ ہے جن کی نوکیلی چوٹیاں اور درختوں کی بہتات ہے۔ ان میں سے ایک چوٹی کا نام طور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے پورے کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے رب نے مجھے توریت مقدس کتاب عطا کرنی ہے تاکہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ کسی روایت میں 40، کسی میں 30 افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینا پر پہنچے، حکم الہی کے منتظر تھے کہ درخت سے پتا توڑ کر چبانے لگے۔ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ، تمہیں روزے کا حکم تھا، تم نے کیسے توڑ لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے پاک رب، 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی۔ تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے درخت سے پتا لے کر چبایا تاکہ میرے منہ سے بو زائل ہو جائے۔ تب بارگاہ الہی سے مسواک کا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو میرے لیے مشک اور عنبر جیسی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ چونکہ اب تو نے روزہ توڑ لیا ہے، اب 10 روزے اور رکھنے کا حکم ہے تجھے۔ قوم والوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم رب نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ تب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے الہی، ان کو زندہ کر دے تاکہ میں اپنی قوم کو جواب دوں، یہ نہ ہو وہ سمجھے کہ میں نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو دوبارہ لے کر کوہ سینا پر حاضر ہوئے۔ ملاقات و دیدار الہی کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر آ گئے اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ کیسا یہ شوق دیدار ہے اپنے محبوب سے ملنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے کھڑا کر کے خود آگے آئے تاکہ دیدار ہو تو سب سے پہلے مجھے ہی ہو، میں ہی دیکھوں اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو، مجھ سے پہلے کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ میرے محبوب پر کیا خوب محبت ہے۔ اس بات کو قرآن نے سورۃ طٰہٰ میں ایسے بیان کیا، موسیٰ کیوں جلدی کی تم نے اپنی قوم سے؟ موسیٰ بولے، اے میرے رب، میں نے اس واسطے کیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی کہ اے میرے مالک، مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اے میرے محبوب، تو اپنے آپ کو ظاہر کر۔ فرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے نبی خدا، آپ ہم کلام تو ہوتے ہیں پھر بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ 70,000 شخص اپنی طرف اونی کپڑوں اور ہاتھ میں عصا پکڑے دیکھے جب موسیٰ نے۔ وہ سبھی دیدار الہی کے منتظر تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رب، کیا ماجرا ہے؟ کیا میری طرح اور بھی ہیں یہ سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں، تم اکیلے ہو، لیکن یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ تجھ جیسے اور بھی میں ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجسس اور بڑھ گیا۔ پھر التجا کی کہ میرا شوق تمنا تو بس دیدار الہی ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا،
تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر، اگر تو اپنی جگہ قائم رہے گا تو پھر ہی مجھے دیکھ سکے گا۔ جیسے ہی رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 70 یا 40 افراد بھی مر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش میں لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً متوجہ ہوئے اور عرض کی، اے پاک ذات، میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے دیا گیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترات عطا کی گئی۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔